ولا جنس ولا نظیر الذي امر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج وسراجا منير يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في خم الغدير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أعني العبد المعجد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قالت فاطمة بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند صلوات ایسی پڑھیں کہ پڑھنے کو جی چاہے ماشاءاللہ تعداد کافی ہے سانس بھی لیں تو آواز آئے گی مل کے چھلکتی ہوئی فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے جو بیٹھے ہیں وہ آمادہ ہیں کہ گفتگو شروع کی جائے قبیلہ آؤ بسم اللہ بیٹھو بیٹھو یا آواز بلند صلوات میرا خیال ہے جھنگ میں بآواز بلند کو آہستہ کہا جاتا ہے نہیں اس سے بھی بلند ترین صلوات پڑھیے سیدہ کی ذات پہ بیٹھ گئے قبیلہ اولی الامر میں جو اولی الامر کا بھی قبلہ بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں نہیں میں بات آگے بڑھاتا ہوں منزل ایک قدم آگے چلے مدینے کے مٹی کے چھوٹے سے بنے ہوئے گھر کے فرش پہ بیٹھ کے جو بی بی عرش کے ملائکہ پہ حکومت کرے اس حاکمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے نہیں بھائی یہ صرف لفاظی نہیں صرف خطابت نہیں اس جملے کے پیچھے مکمل روایت موجود ہے دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے سن رہی ہے سنی کتابوں میں یہ روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں میرا لاکھوں سلام ام المومنین زوجہ پیمبر بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرا دل بنا میں بطول کے گھر جا کے بطول کے چہرے کی زیارت کروں بھئی آپ یہیں بیٹھے ہیں یا کہیں چلے گئے ہیں بی بی کہتی ہیں میرا دل بنا میں بطول کے گھر جا کے آؤ بسم اللہ بسم اللہ حرم پیمبر ام المومنین بی بی ام
سلمہ روایت کرتی ہیں ایک دن میرا دل بنا میں بطول کے گھر جا کے بطول کے چہرے کی زیارت کروں. کہتی ہیں چلتی چلتی جیسے ہی میں صحن تطہیر میں داخل ہوئی میں نے عجب منظر دیکھا. بطول سوئی ہوئی ہے, جھولے میں حسین ہے, جھولا جھلایا جا رہا ہے, جھلانے والا کوئی نہیں ہے. 2 قدم آگے گئی, کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے, چلانے والا کوئی نہیں ہے. دائیں مڑ کے دیکھا, ہانڈی پک رہی ہے, پکانے والا کوئی نہیں ہے. چلتی چلتی حجرہ سیدہ میں داخل ہوئی. کیا آپ کے تیور لے کے حرم پیمبر بزم پیمبر میں آیا. نبی نے ام سلمہ کے چہرے پہ جیسے ہی پریشانی کے آثار دیکھے فرمایا ام سلمہ کہیں زہرا کے گھر سے تو نہیں آ رہی, کہیں سیدہ کے گھر سے تو نہیں آ رہی. مل کے کہیں بطول کے گھر سے تو نہیں آ رہی. ہاتھ جوڑے عرض کیا جی یا رسول اللہ, مگر میں حیران ہو گئی. چکی چل رہی ہے, چلانے والا کوئی نہیں, ہانڈی پک رہی ہے, پکانے والا کوئی نہیں, جھولا جھلایا جا رہا ہے, جھلانے والا کوئی نہیں, تسبیح کے دانے چل رہے ہیں, چلانے والا کوئی نہیں. یہ عجب ماجرا ہے. نبی نے فرمایا ام سلمہ گھبراتی کیوں ہو؟ یہ عام باپ کی بیٹی کا گھر تھوڑی تھا, یہ تو محمد کی بیٹی کا گھر ہے. ام سلمہ یاد رکھو, عرش کے ملائکہ جس کے در کی نوکری اپنی عبادت سمجھے اسے فاطمہ کہا جاتا. اسے سیدہ قبلہ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ بہت شکریہ. ایک دعا ہے مالک, ایک مومنہ بیمار ہے مالک, اس ذکر کے صدقے انہیں شفا عطا فرمائے. کون؟ سیدہ. بھائی بیٹھ جائیں مہربانی. عصمت کا حصار فاطمہ, عفت کا حجاب فاطمہ, تطہیر کی ملکہ فاطمہ, اللہ کی کنیز خاص فاطمہ. بھائی بڑی دنیا عبادتیں کر رہی ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں. ہیں عبادتوں میں عابدین بھی ہیں, ساجدین بھی ہیں, عارفین بھی ہیں, راکعین بھی ہیں, قائمین بھی ہیں, شاہدین بھی ہیں, بندے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, ملائکہ بھی ہیں, پیمبر بھی ہیں. عبادتیں کرو تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤ. اس علی نے علی کو اتنا علی بنا دیا کہ یہ عبادتیں کر کر کے بھی علی کی ضربت کے برابر نہیں, علی کی ضربت کے برابر نہیں. اور کون ہے سیدہ؟ اگر علی نہ ہوتے, فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا, ساری دنیا جس کی ضربت کی برابری نہیں کر سکتی اس کی برابری کرتی ہے تو حسین کی اماں. بھائی جو علم میں بھی برابر ہے, جو عبادت میں بھی برابر ہے, جو سخاوت میں بھی برابر ہے, جو شجاعت میں بھی برابر ہے, جو نجابت میں بھی سیدہ علی کے برابر ہے. کیسی عبادت ہے علی کی اور کیسی برابری ہے سیدہ کی. ایک گھر میں مرد اور مستور ہوں بھائی, جتنی بھی عبادت گزار ہو جائے, مستور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود مرد کی عبادت کی برابری نہیں کر سکتی. اسے نہ چاہتے ہوئے بھی چند دن عبادت چھوڑنی پڑتی ہے, مصلی چھوڑنا پڑتا ہے. نبی فرماتے ہیں علی کے برابر ہے فاطمہ. نہیں پورے ملک کا مجمع ہے. میں ایک روایت پڑھ کے آگے چلوں گا. عرب کی کچھ عورتیں آئیں بی بی عائشہ بنت ابی بکر کے پاس اور آ کے کہا, اے ابو بکر کی بیٹی, اے نبی کی زوجہ, ہمیں نبی کی بیٹی کی کوئی فضیلت بتا. بی بی عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ کون سی بیٹی کی, بہت شکریہ, بی بی عائشہ نے پلٹ کے کہا, ابھی اللہ نے مجھے وہ زبان ہی نہیں دی جس سے زہرا کے فضائل بیان کر. انہوں نے کہا زیادہ نہیں تو فضائل بطول کے سمندر کا ایک قطرہ ہی ہمیں دے دو. بی بی عائشہ نے کمال فکرہ کہا, عرب کی عورتوں جاؤ, کیا بتاؤں, صلات الظہر ثم ولدت الحسن ثم صلات العصر. ابھی ظہر
پڑھ کے بیٹھی تھی کہ حسن آ گیا، نہ اس کا روزہ قضا نہ اس کی نماز قضا۔ اس کی کوئی عبادت قضا نہیں۔ بھائی عبادت میں یہ برابر، علم میں سیدہ علی کے برابر۔ جانتے ہو علی کا علم کیا ہے؟ کائنات عالم و آدم میں بس میرا مرشد علی ہے، جو مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا، او زمانے والو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ بات اتنی ہوتی تو بھی کافی تھی۔ سید بزرگوار کی اجازت دیتے ہوئے علی مولا کا اگلا فقرہ پڑھوں گا۔ میرے مولا فرماتے تھے، لو سنیت وسادتن فجلست علیہا لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی ینطق التوراۃ فیقول صدق علی لافتیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی لافتیت اہل الزبور بزبورہم حتی ینطق الزبور فیقول صدق علی لافتیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی۔ علی فرماتے تھے اگر مسند قضاوت کو بچھایا جائے، اوپر علی کو بٹھایا جائے، آئے زبور والے میں زبور سے بتاؤں گا، آئے انجیل والے میں انجیل سے بتاؤں گا، آئے تورات والے تورات سے بتاؤں گا، آئے قرآن والے قرآن سے بتاؤں گا۔ اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے میں خاموش رہوں گا۔ زبور بھی کہے گی علی سچا ہے، انجیل بھی کہے گی علی سچا ہے، تورات بھی کہے گی علی سچا ہے، قرآن بھی کہے گا علی سچا ہے۔ اتنا بڑا علی ایک مرتبہ اللہ کے گھر سے چلا، بطول کے گھر میں آیا اور سیدہ کے سامنے آ کے کہنے لگا، فاطمہ زہرا آپ اگر اجازت دیں کائنات کے وہ راز بتاؤں جو میرے اور آپ کے بابا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بی بی نے فرمایا، یا علی آپ میرے امام ہیں، جو چاہے کریں، اگر اجازت دیں جو آپ نے مجھے بتانا ہے میں آپ کو نہ بتا رہا۔ علم برابر، کیا بات ہے، علم میں برابر، کیا بات ہے، سلامت رہو، عبادت میں برابر، شجاعت میں برابر۔ جتنا بڑا شجاع میرا علی، اتنی بڑی شجاع علی کی زوجہ۔ آپ کہیں گے قبلہ علی کی شجاعت کے تیور تو ہمیں میدانوں میں نظر آئے، بدر میں پتا چلا علی کتنا بڑا شجاع، احد میں پتا چلا علی کتنا بڑا شجاع، خیبر میں معلوم ہے علی اتنا بڑا بہادر۔ سیدہ تو کسی میدان میں نہیں آئی، اور ویسے بھی وہ عورت تھوڑی ہوتی ہے جو میدانوں میں آ جائے۔ قبلہ حضرت علامہ حمدانی صاحب سید بزرگوار تشریف فرما ہے، ان کی دعائیں بھی لوں گا۔ بزرگ ذاکرین، جوان ذاکرین، میرے ہمسن ذاکرین بھی ہیں، سب سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ تو سیدہ تو کسی میدان میں نہیں آئی، تو کیسے پتا چلے کہ اس کی اور اس کی شجاعت برابر ہے؟ جس نے برابر رکھا تھا اس نے کہا، زہرا تیرے لیے بھی میدان سجاؤں گا، تیرا ایک میدان علی کے سارے میدانوں کے برابر، لیکن فرق ہے، وہاں علی چلتا تھا نبی سے پیچھے، یہاں تجھے چلاؤں گا علی سے آگے۔ جو علی سے بھی 2 قدم آگے چلے اسے زہرا کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ لیکن بھائی دیکھیے، علی کے ہاتھ میں تھی ذوالفقار، سیدہ کے ہاتھ میں بھی تو کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے علی کو ذوالفقار دی اور بطول سے کہا، تو جا، تیرے حوالے لعنت کرتا ہوں جس پہ تیرا دل چاہے، تیری مرضی بطول، جس پہ لعنت برسائے گی۔ علامہ نتن فرماتے تھے، لعنت ہونی تھی تب جب مباہلہ ہونا تھا، جس نے ہار جانا تھا، جو جھوٹا نکلنا تھا، اس پہ اللہ کی لعنت برسنی تھی۔ مباہلہ ہوا نہیں ہے، وہاں سے تو لعنت آ گئی تھی، یہ لعنت گئی تو کہاں گئی؟ سیدہ کے حوالے لعنت ہے۔ دیکھیے علی کی ذوالفقار کا کمال یہ ہے، جب مالک اشتر نے ایک مرتبہ علی سے کہا تھا، یا علی میری تلوار نے اتنے مارے ہیں، آپ کی تلوار نے اتنے مارے ہیں، تو اور مار دیتی آپ کی تلوار کے برابر
ہو جاتی. علی نے فرمایا مالک خبردار یہ دوبارہ نہ کہنا جب تیری تلوار چلتی ہے تو نہ پچھلا دیکھتی ہے نہ اگلا دیکھتی ہے, جو آتا ہے سرکار دیتی ہے. میری تلوار نسلیں بھی دیکھتی ہے, حسب بھی دیکھتی ہے, نسب بھی دیکھتی ہے, اسے چھوڑ دیتی ہے. جس کی سلم میں ایک بھی علی ولی اللہ بننے والا ہوتا ہے, پتا چلا جو علی کا اسلحہ تھا وہ بھی شجرے دیکھتی ہے, جو بطول کا اسلحہ ہے یہ لعنت بھی شجرے دیکھتی ہے. پڑھنے والے کافی ہیں. اللہ زندگی کرے جی, اللہ زندگی کرے. علی اور سیدہ برابر. اور علی کا کمال یہ ہے کہ اللہ عبادتیں منہ پہ مار دے گا اگر ساتھ ولایت علی نہ ہوئی. بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھے, حج کرے, زکاتیں دے, مگر ساتھ علی نہ ہوا. میں منبر پہ آن دی ریکارڈ گفتگو کر رہا ہوں. علی کے بغیر نمازیں ایسے جیسے ایکسرسائز, علی کے بغیر روزہ ایسے جیسے بھوک, علی کے بغیر حج ایسے جیسے آوارہ گردی. بھائی بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو, یہ رات کے 12 نہیں یہ دن کے 12 بجے ہیں, لیکن کچھ چہروں کے 12 بجے ہوئے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. علی ہوگا تو عبادت ہوگی. اور جنگ والوں میرا یہ فکرہ اپنے ساتھ عقیدہ بنا کر لے کر جانا. نمازیں تب قبول, روزے تب قبول, حج تب قبول, زکاتیں تب قبول جب ہوگی علی کی ولایت. سیدہ ہے علی کے برابر تو کوئی فضیلت سیدہ کی بھی تو ہونی چاہیے. اگر وہ نہ ہوئی عبادتیں ضائع. سنو میرے ساتھ میں مولا فرماتے ہیں لا تقبل الولایہ الا بالبراء. اللہ کے بندو تم سے اللہ میرے دادا علی کی ولایت بھی قبول نہیں کرے گا جب تک میری دادی کے دشمن پہ لعنت نہیں کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ. آپ کے 4 مصروں پہ میں صادق مولا کا ایک فرمان پڑھوں, منبر بھائیوں کے حوالے کروں. اور یاد رکھنا میرے جوانوں, بزرگوں, بچوں, میری قوم کی ماں بہنوں, میری ماں بہنوں, بیٹیوں, ہمیشہ ایک بات یاد رکھی جائے. سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر تمہیں کوئی ہلکا پھلکا علی کے قصیدے پڑھتا دکھائی دے, علی کے گیت گاتا دکھائی دے, اس غیر کو اپنا نہ بنا لینا. تشیع کا معیار اس سے بھی آگے ہے. علی کہتے ہی اسے ہیں جس کا دشمن بھی نہیں کہتا کہ میں علی کا دشمن ہوں. جو دشمن کی بھی مجبوری ہو اسے علی کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا پاگل کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ پاگل ہے, اس کی حرکتیں بتاتی ہیں یہ پاگل ہے. علی کا دشمن خود نہیں کہتا میں دشمن ہوں, علی علی کا چہرہ بتائے گا اس کی ماں کوئی اور ہے. ہاں ایک کسوٹی, ایک کسوٹی دونوں بازو بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. ایک
رکھے، یہ امانت وداع نسلوں میں منتقل ہو۔ ایک کسوٹی میرے صادق مولا کی سنیے اور اجازت دیجئے، سید ہوں، ایام میری دادی کے ہیں، حق بنتا ہے یہ بات کروں اور مولا کا فرمان پڑھوں۔ کبھی بھی محسن کاظمی کے کہنے پہ نہ کسی مولوی کو ماننا نہ کسی کو چھوڑنا، نہ کسی فلاسفر کو ماننا نہ کسی مفتی کو چھوڑنا۔ معیار میرے امام نے دے دیا، خبردار علی علی کر کے ہمیں دھوکہ مت دو۔ تشیع کا معیار صرف علی علی کرنا نہیں بلکہ اس سے بھی ایک منزل آگے ہے۔